وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت نمبر 23 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت نمبر 23۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ، قدوس پاک ہے، سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، مہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زور سے فیصلہ نافذ کرنے والا، المتکبر بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ہستیاں لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اصل میں تو مسئلہ یہی ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی آپ بعض اوقات نادانستگی میں بھی، اور اکثر یہ ہے کہ نادانستگی میں آپ اس طرح کی غیر اللہ سے توقعات رکھتے ہیں جو کہ توقع آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات دانستہ یا نادانستہ ہم غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور زیادہ تر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادانستگی میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، یہ زیادہ ہے نادانستگی میں۔ تو ضروری اس کے لیے یہ ہے، یعنی عوام جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے، پھر نادانستگی میں وہ ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ سے توقعات رکھ لیتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا محبوب قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کو سوچنا ہوگا۔ اصل اس میں نقطہ یہ ہے، یعنی 3 آیات میں جو بنیادی نقطہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی یہ صفات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہمیں، تو ہمیں پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اور اس صفات پر، اس صفت پر، یعنی ہر ایک صفت پر پھر یقین بھی کرنا چاہیے. اور یقین کے درجے میں اگر ایک بات چلی جائے گی تو ہم شرک خفی سے بچ جائیں گے. خاص طور پہ میں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بھائی ہیں یا بہنیں جو بھی، تو شرک خفی ہماری ایک بہت بڑی علت ہے جس میں ہم عوام جو ہیں وہ شامل ہیں. اور دیکھیں شرک خفی کیا ہے. شرک خفی یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی مرتبہ جان لے یا مان لے اور زندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے گزارے، یہ بھی شرک ہے. یا آپ اللہ کے سوا کسی اور کی بات ماننے میں زندگی گزار دیں. تو عام طور پہ آپ دیکھیں سامعین کرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یعنی اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزارتے ہیں. یعنی یہ ایک شرک کی بدترین قسم ہے. بدترین قسم یوں ہے کہ زندگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دی تھی. انسان کو، ہمیں عالم ارواح سے جب روحیں آتی ہیں جسم میں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس دنیا میں اسباب استعمال کر کے اپنی روح کو ہم اتنا طاقتور بنا لیں کہ روز حشر دنیا میں ہمارا آئینہ قلب جو ہے وہ صاف ہو جائے. نمبر ایک تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں یا قلب. تو دوسرا یہ کہ روز محشر جو ہے ہماری جو نتائج ہیں وہ اچھے ہوں، اور اچھے نتائج تو ان لوگوں کے ہوں گے جن کے متعلق جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جنت کا فیصلہ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہوگا جو دنیا میں اللہ کے لیے زندگی بسر کریں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتا بھی رہا تھا کہ شرک خفی جو ہے وہ ہم یعنی ایک عام وبائے عام کی شکل اختیار کر لیے. ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں گزار رہے. اس بات پہ ذرا آپ نے غور اور فکر کرنی ہوگی. بہرحال مضمون جاری ہے صفات الہی کا. اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ میری جو ہے وہ صفات یہ ہیں، اس کا تم علم بھی حاصل کر لو اور اس کا یقین بھی رکھو. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت ملک بیان کی کہ وہ الملک ہے. الملک یعنی بادشاہ حقیقی ہے، واحد مقتدر ذات ہے، واحد دینے والی ذات ہے، چھیننے والی ذات ہے، نفع دینے والی ذات ہے، نقصان دینے والی ذات ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، حقیقی مقتدر اعلیٰ ذات جو ہے وہ کون ہے. لہٰذا انسانی فطرت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاقتور اور جو ہستی اسے فائدہ دے رہی ہے اس کے سامنے سر جھکاتی ہے یا جس سے اس کی لالچ ہو. عام طور پہ دیکھیں ہم نے، میں ایک بات کہوں ذرا آپ اسے ٹھنڈے دل سے غور کریں، دنیا اور مافیہا اور اس میں جو مال و دولت ہے، اقتدار ہے، اس کی ہم لالچ کرتے ہیں. انسان لالچی ہے. ظاہری جو چند چیزیں ہیں، سونا چاندی، یہ پلازے، یہ بلڈنگ، یہ کارخانے اور یہ پھر عہدے ہیں، یہ گریڈ 17 ہے، یہ 18 ہے، یہ 19 ہے، یہ 20 ہے، یہ 22 ہے، اس کی ہم لالچ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ہر چیز میں لالچ ہے. پھر جو صاحبان یعنی ایم پی اے ایم این اے یعنی منتخب ہو جاتے ہیں پھر وہ مزید لالچ کرتے ہیں. ہر ایم پی اے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں تو یا تو وزیر اعلیٰ بن جاؤں یا وزیر اعلیٰ کے وزیر بن جائیں یا مشیر بن جائیں. یہ دیکھیں یہ لالچیں ہیں. اور پھر جو ایم این اے بن جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے یعنی کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں. جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ظاہر ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ دیکھیں لالچ ہمیں سر جھکانے کو مجبور کر دیتی ہے، اور لالچ ہمیں قربانی
دینے کو مجبور کر دیتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لالچ اصل میں، لالچ جو ہے، لالچ کی وجہ سے ہمارا سر جھک جاتا ہے اور لالچ کی وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کہتا ہوں، یعنی آپ دیکھیں یہ بعض اوقات یعنی یہ اداروں میں پہلے ہم سنتے تھے، اب معلوم نہیں کیا صورتحال ہے، کہ تھانے بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں۔ اب تھانے جو یعنی خریدتا ہے، تھانہ ایس ایچ او صاحب خرید لیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اتنی منتھلی دیں گے، افسران بالا کو کہتے ہیں۔ پھر ادھر پٹوار خانے بھی بکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ پھر جو عہدے ہیں، یا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور مجھے تفصیلات بھی معلوم نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ عہدے جو ہیں وہ بکتے ہیں، خاص یعنی خاص جو ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ اگر کوئی یہ انتخابات، یہ اصل میں اس لیے بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام یعنی یہ ہمارے ارد گرد کے مسائل ہیں۔ الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس میں لوگ جو ہے ایم پی اے بننا چاہتے ہیں، بعض لوگ ایم این اے بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایم این اے بننے والا امیدوار جو ہے، میں آپ کو انسانی لالچ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر طاقتور جو عہدہ ہے تو اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب وزیر اعلیٰ وہ ایم پی اے میں سے کوئی بنے گا۔ اب بعض لوگ اس خواب میں یا وزیر بننے کے یا مشیر بننے کے یا وزیر اعلیٰ بننے کے لالچ میں کہ بھئی یہ تو بڑا طاقتور عہدہ ہے، اس سے مجھے فائدہ ملے گا، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر الیکشن میں جب حصہ لیتے ہیں، میرے خیال سے کروڑوں روپے ایک امیدوار خرچ کرتا ہے، لاکھوں میں آج کل بات نہیں، صاحب حیثیت لوگ یہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور تو میں لالچ کی بات کر رہا ہوں، ایک الیکشن میں ایک امیدوار جو ہے وہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ قربانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ قربانی ہے۔ تو قربانی کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے بغیر قربانی کے مجھے یہ سیٹ نہیں ملے گی، لہٰذا وہ شخص جو مسجد کے لیے 5,000 روپے دینے کو یا 10,000 روپے دینے کو بوجھ سمجھتا ہے، یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کتراتا ہے، یا کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنے سے وہ کتراتا ہے، یا کسی رشتہ دار کو یعنی ایک صاحب حیثیت ہے، وہ اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا۔ اور بہرحال یہ تو بڑی دکھ بری داستان ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہی آدمی جو کسی رشتہ دار کو 5,000 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، غریب رشتہ دار کو، وہ الیکشن میں لاکھوں روپے پھینک دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک لالچ ہے جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لالچ میں کہتا ہوں، میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ لالچ ہی ہمیں آمادہ کرتی ہے قربانی کو۔ تو اب یہ جو لالچ کی صفت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے۔ انسان مفاد پرست ہے، انسان لالچی ہے اور حریص ہے۔ اب یہ حریص، اس کا حریص ہونا، لالچی ہونا یا مفاد پرست ہونا، یہ بری صفات نہیں ہے، لیکن اس کی جہت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ یقیناً ہم پہ ہوتی ہے، انسانوں پہ ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی ہمیں ایک نور الہی بخش دے دیتا ہے، یعنی افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، اور میں آپ کو وہ آیت بھی بتا دوں گا، مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے مضمون کو ختم کرنے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر یقین کر لو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 حصے ڈبل اجر دے گا، اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا۔ تو وہ نور اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، یعنی یہ اس کے ذرائع اور وسائل ہیں جو میں آپ کو بیان کر دیا، آیات میں وضاحت سے یہ مضمون موجود ہے۔ بہرحال انسان کا لالچی ہونا، حریص ہونا، مفاد پرست ہونا بری بات نہیں،
ہاں، لالچ کی جہت جو ہے وہ آپ کو صحیح سمت میں متعین کرنی ہوگی. آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضل کی لالچ کرنی ہوگی. اب اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. یا قرآن کے الفاظ میں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا ہوگا. اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے خاص کرنی ہوگی، تو تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی لالچ کا آپ شکار نہیں ہوتے، یا وہ مفاد، اخروی مفاد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فائدے ملتے ہیں اس کے آپ وہ مفاد اگر آپ نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے نظر کرم کے آپ یعنی حریص نہیں ہیں، تو پھر لازماً انسان کی جہد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ باطن سے حقیقت کی طرف چلی جاتی ہے. یہ وہ بنیادی مضمون ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم میں سے ہر شخص ظاہری مفادات یعنی کا تابع ہے. ظاہری مفادات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں بچے کو، آپ یعنی آپ کا اپنا اولاد جب ہوتی ہے تو ظاہری مفادات اس میں ہیں کہ آپ اس کو اچھی سکولنگ کرائیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ سکولنگ، یہ کاروبار، یہ شادی، یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ چونکہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے تو اس کے باطن کو نظر انداز کر کے آپ اس سے ظاہری مفادات کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور ہر بچے کے ذہن میں آپ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، اور پھر اسی جہد پہ اچھی سکولنگ ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سکولنگ کروں اپنے بچوں کی، اور وہ پھر اچھی سکولنگ میں آپ دیکھیں آپ قربانیاں کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں 20,000 فیس جا رہی ہے، 25,000 جا رہی ہے، پھر بچے کے اور اخراجات ہیں، پھر اس کا رہن سہن جو بھی ہے، یہ آپ قربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی سمت جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ باطل ہے. باطل کو حاصل کرنے کے لیے لعنتی دنیا کے لالچ میں، یہ لالچ ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بچے کی ماہوار فیسوں کو بھرتے جائیں. یہ آپ کی مفاد پرستی ہے، کیونکہ آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا بچے میرے کمائیں گے، اور میں اس وقت یہ فصل جو میں اس وقت بو رہا ہوں اس وقت پھر کاٹوں گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا. تو بہرحال یہ بات غلط ہے. مفاد پرستی ٹھیک ہے، لالچ ٹھیک ہے، اور حریص ہونا ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو رخ ہے، آپ کو اپنا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے طالب بن جائیے، اللہ کے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برسائے گا. آپ ہر وقت جو ہے ایک نور کے دائرے میں ہوں گے. اور میں کیا بتاؤں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر یعنی باطنی باتیں ہیں جو ظاہری طور پہ اتنا عام نشست میں نہیں ہو سکتی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مضمون ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر یقین بھی کریں، اور یقین کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا. آج جو صفت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ قدوس ہے. القدوس، مالک القدوس. تو قدوس کا معنی کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ جو ہے قدس ہے. قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا. یعنی یہ لفظ جو ہے قدوس، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ یعنی اس میں مبالغہ ہے، یعنی بڑائی ہے اس میں، اور زیادہ تر یعنی قدس سے زیادہ کوئی چیز جو ہوتی ہے، ہستی ہوتی ہے، اس کو ہم قدوس کہتے ہیں. تو بہرحال قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بالا و برتر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی قبیح صفت پائی جائے. یعنی ہر نقص سے وہ پاک ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، ہر قبیح صفت سے وہ پاک ہے، بالکل پاک ہے، اور وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے یہ جاننا ہوگا کہ وہ القدوس ہے.
قدوس کا میں نے آپ کو بتایا پاک، تمام بری صفات سے پاک اور منزہ، اور بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، کسی کمی کا یا کسی برائی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدوسیت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر ہو، بدخلق ہو یا بدنیت ہو، یا جس میں یہ قبیح صفات پائی جاتی ہوں۔ یعنی ہم یہ سوچنا، انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی ہستی حاکم ہو جائے ہماری جو جس میں صفت شریر ہو یا بدخلق ہو یا بدنیت ہو، یا جس میں کوئی قبیح صفت پائی جائے، جس کے اقتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کی بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو۔ تو اس بنا پہ انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکز قرار دیتا ہے وہاں قدوسیت نہیں بھی ہوا کرتی تو وہ اس کو موجود فرض کر لیتا ہے۔ یعنی وہ برائیوں سے، یعنی ہم ظاہری طور پہ جس کو ووٹ وغیرہ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جسے تخت اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھاتے ہیں تو یعنی اس کے آپ دیوانے ہو جاتے ہیں اور اس کی جو خرابیاں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس میں موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس کو نظر انداز کیونکہ قدوسیت کے بغیر اطلاق اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حقیقت مقتدر، یعنی کوئی اور مقتدر اعلیٰ بھی قدوس نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت۔ تو انسان اس کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں آپ قدوسیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کامل تو نہیں ہوتے۔ ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے جو بھی حاکمین ہیں یا اس وقت دنیا میں جو بھی برسر اقتدار ہیں، اس میں تو ظاہر ہے انسانی کمزوریاں تو ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس ہستی کا یعنی یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو یا بدنیتی ہو یا بدخلق ہو، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ القدوس ہے، بالکل پاک۔ اللہ کے بارے میں منفی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں کوئی منفی چیز پائی نہیں جاتی، کوئی منفی صفت جو ہے اس میں پائی نہیں جاتی، اور وہ بالکل پاک ہے۔ تو جب اتنا اعتماد آپ کا آ جائے گا کہ میرا جس ہستی سے تعلق ہے، جو میرا بادشاہ ہے، وہ بالکل میرے بارے میں سراسر رحمان اور رحیم ہے، تو یہ یعنی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ القدوس یعنی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور کوئی قبیح صفت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے۔ تو قدوس سے آپ نے یہ معنی بھی لینا ہوگا، اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں جس ذات سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں وہ کن صفات کی مالک ہے۔ اب دوسرا لفظ جو ہے، دوسری صفت جو ہے وہ السلام ہے۔ السلام یعنی السلام، اس کا معنی سلامتی ہے۔ کسی کو سلیم یا سالم کہنے کی بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے کہ سراسر سلامتی ہے۔ یعنی کسی کو مثال کے طور پہ کسی کو حسین کہنے کی بجائے آپ اگر اسے حسن کہہ دیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے، اس کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے۔ تو السلام یعنی سلامتی دینے والا اور سلامتی والا، اس پر یعنی وہ سلامتی والا ہے، اس پر کوئی اس کے کمال میں کوئی زوال نہیں ہے،
نہ آپ کو اس سے کوئی اندیشہ ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ سلامتی کے مستحق ہیں اور آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے بات۔ تو بہرحال دوسرا المؤمن، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ المؤمن ہے۔ اور مومن کا مادہ جو ہے وہ امن ہے۔ امن کے معنی ہے کہ خوف سے محفوظ ہونا، اور مومن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے، اور اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ کبھی وہ اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کرے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماشاءاللہ ہم سے یعنی مومنین سے بہت اچھے وعدے فرمائے ہوئے، وہ وعدے تو پورے ہوں گے لیکن وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے علاوہ کیا ہے، اور وہ وعدے کس لحاظ سے ہیں یا کس چیز کے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال اس سے مفہوم نکلتا ہے کہ اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھ لیا، اب المہیمن ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی درس میں کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ سنا دیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ حقیقی ہے، القدوس ہر عیب سے پاک، المؤمن امن دینے والی، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست بڑائی والا، المتکبر بڑا، جبار زبردست، متکبر بڑا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ He is God, besides whom there is no God, the sovereign, the holy, the peace-giver, the faith-giver, the overseer, the almighty, the omnipotent, the overwhelming. Glory be to God, beyond what they associate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔